بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، انسان جو خواب دیکھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اچھے ہی ہوں، بلکہ بہت سی خواب عجیب و غریب بھی ہوتے ہیں، اور بعض خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بتانے بھی انسان شرم محسوس کرتا ہے، لیکن خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں، اور ہر خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر ضرور ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھے خوابوں کی تعبیر بری ہوتی ہے اور برے خوابوں کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی خوابوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ خواب کو برا نہیں کہا جاتا، بلکہ اہل علم سے ان خوابوں کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے۔ اور آج کی ویڈیو میں اسی خواب کے بارے میں بات کریں گے جن کی وجہ سے دولت قریب آتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ کون سے 5 خواب ہیں جن کی وجہ سے دولت قریب آتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے محترم ناظرین ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ بھی کیجیے۔ آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہماری ویڈیو کا ٹاپک وہ 5 خواب جن کی وجہ سے دولت قریب آتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ خواب کیا ہوتا ہے، تو محترم ناظرین اس کے بارے میں مختلف بیان ملے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے ذہنی اور جسمانی طاقتوں اور قوتوں کی وجہ سے خواب آتے ہیں، اور محترم ناظرین کبھی شعوری اور لاشعوری کی وجہ سے بھی خواب آتے ہیں، اور کبھی خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں انسان اپنی ظاہری حالت اور ظاہری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، وہ چیزیں خواب میں دیکھنے کو نظر آتی ہیں۔ اور محترم ناظرین مفسر تفسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ اکثر اوقات انسان کی روح انسان کے جسم سے نکل کر عالم ملکوت میں سفر کرتی ہے، اور وہ چیزیں جانتی ہے جو ہم نہیں جان سکتے، اور ایسی چیزیں دکھتی ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اسی کو خواب کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ روح کا جسم کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، اور عالم ملکوت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جسے ہم روحانیت بھی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی انسان اتنی پیاری جگہیں دیکھتا ہے جسے کبھی دنیا میں نہیں دیکھا، کبھی اتنی خوفناک شکلیں جو کبھی ہم نے دنیا میں نہیں دیکھی ہوتی، اور جب انسان بیدار ہوتا ہے تو ایک دم وہ چیز غائب ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے مختلف جگہ پر، اور مختلف قسم کا خواب اس کی تعبیر بیان کی گئی ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا کہ رات کے آخری پہر میں آنے والا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت یہ سکون کا وقت ہوتا ہے، اور نبی کریم کا فرمان بھی ہے اچھا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خواب صرف صاحب علم کو بتانا چاہیے، اور ہر عام شخص کو اپنا خواب نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ جتنی خواب کی تعبیریں الگ ہوگی اتنا ہی خواب گہرا اور مختلف ہوتا چلا جائے گا۔ پہلے آپ کو 5 خوابوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو دیکھے تو دولت آتی ہے۔ تو نمبر 1، پہاڑ پر چڑھنا۔ پہاڑ کو خواب میں دیکھنا یہ اونچائی کی علامت ہے، اور اونچائی بخت لاتی ہے، اور بخت کی وجہ سے دولت ملتی ہے۔ نمبر 2، مچھلی کھانا یا مچھلی کو دیکھنا، یہ بھی دولت کی نشانی ہے۔ نمبر 3، تخت دیکھنا یا تخت پر سوار ہونا، یہ بھی دولت کی نشانی ہے۔ اس طرح گھوڑا یا پھر اونٹ کو دیکھنا، یہ بھی دولت قریب ہونے کی نشانی ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ 5 چیزیں جن کے دیکھنے سے انسان کے قریب دولت آتی ہے۔ اب ان خوابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کی تعبیریں کچھ کافی دلچسپ ہیں، جو عام طور پر ہم خواب دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 کہ پیسے دیکھنا۔ پیسے دیکھنے سے حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سا پیسہ دیکھنے سے گھر میں فساد اور لڑائی پیدا ہوتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ وہ پیسہ گھر سے باہر پھینک رہا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کے گھر سے غم دور ہو رہے ہیں، جھگڑے دور ہو رہے ہیں۔ اسی طرح حج خواب میں کرتے دیکھنا یہ نہایت ہی اعلیٰ خواب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک مومن کی نشانی ہے۔ اور ہاں، اگر یہ خواب بیمار دیکھے تو وہ شفا پائے گا، اگر قرضدار خواب دیکھے تو وہ قرض سے نجات پائے گا، اگر قیدی دیکھے تو وہ قیدی سے رہائی پائے گا۔ اور خواب میں قرآن پاک پڑھنا، یہ حضرت ابن سری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھے اس نے قرآن پاک پڑھا ہے تو وہ طالب علم کی نشانی ہے، وہ صاحب علم بنے گا۔ اگر وہ خرید رہا ہے تو اس کا مطلب وہ دانشور بنے گا۔
اگر وہ قرآن پاک کو نعوذ باللہ جلا رہا ہے یا باہر کسی کو دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے دین میں فساد ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔